السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے موضوع پر جو نوجوانوں کے دل و دماغ میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ کیا موسیقی اسلام میں واقعی حرام ہے؟ کیا قرآن حدیث میں اس کی واضح ممانعت ہے کہ ہر قسم کی موسیقی ممنوع ہے یا کچھ جائز ہے؟ کہ آج کے دور کے لحاظ سے کوئی رعایت ہے؟ آئیے جانتے ہیں دلائل، تحقیق اور امت کے علماء کا موقف۔ قرآن مجید میں موسیقی کا ذکر۔ قرآن میں لفظ موسیقی براہ راست استعمال نہیں ہوا، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں علماء موسیقی کی ممانعت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سورہ لقمان۔ اور کچھ لوگ باتیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، اور اس سے مذاق بنائیں کہ یہ رسوا کن عذاب ہے۔ لغو حدیث کی تفسیر میں کئی مفسرین نے موسیقی گانا ساز کا ذکر کیا ہے، جیسے ابن عباس، حسن بصری، مجاہد۔ احادیث مبارکہ میں موسیقی کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں گانے، ساز اور ان کے اثرات کا ذکر کیا۔ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال قرار دیں گے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے اور اس میں موسیقی کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے جو شرعی طور پر حرام ہے۔ صحابہ اور تابعین کا موقف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب موسیقی کو روح کی بیماری کہتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے جیسے پانی فضل کو اگاتا ہے۔ کیا ہر قسم کی موسیقی حرام ہے؟ علماء کے مختلف اقوال، سخت موقف۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، امام مالک، امام شافعی ہر قسم کی موسیقی کو حرام قرار دیا۔ درمیانی موقف۔ کچھ علماء جیسے شیخ یوسف القرضاوی، اگر موسیقی بے حیائی، گناہ یا غفلت پر مبنی نہ ہو اور الفاظ صاف ہو تو وہ جائز ہو سکتی ہے۔ ڈھول، دف اور شادی کے موقع پر موسیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین نے دف بجایا، خاص طور پر حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی میں خوشی کے لیے دف بجانے کی اجازت دیتے تھے، مطلب صرف مخصوص مواقع، بغیر گناہ یا فحاشی، صرف خواتین کی محفل میں۔ آج کے دور کی موسیقی جائز یا ناجائز؟ آج کی موسیقی میں فحش، شاعری، بے حیا ویڈیوز، رقص، برہنگی، شیطانی انداز، وقت کا ضیاع، غفلت، نماز سے دوری۔ ایسے میں اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے، حرام۔ اگر موسیقی دین سے دور کرے، گناہ کی دعوت، نماز اور ذکر اللہ سے غافل کرے، فحاشی یا بے حیائی پر مبنی ہو تو وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی صوتی نظم، بیک گراؤنڈ میں ہلکی سی بیٹ جس میں گناہ ہے، بے حیائی یا فتنہ نہ ہو، تو بعض علماء اس کی مشروط اجازت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت دین دیا ہے تو دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہی پسند ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں ہے کہ اور وہ لوگ جو لغوی باتوں کے گواہ نہیں بنتے اور جب بےہودگی کے پاس سے گزرتے ہیں تو باوقار گزر جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا موسیقی آپ کے دل کو اللہ سے جوڑتی ہے یا دور کرتی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔